بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، پروگرام مذاہب اور عقل انسانی سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے. ناظرین، ہم نے اپنے اس پروگرام میں جو آپ کے سامنے اب تک پیش کیے ہیں معلومات کو کمپیئر کیا ہے، میپ کرتے ہیں، میچ کرتے ہیں اس معلومات کو جو ہمیں حاصل ہوئی ہمارے مذاہب سے ان معلومات سے جو انسان کو اپنی برس ہا برس کی جستجو اور تحقیق سے حاصل ہوئی. ناظرین، ہم روحانیت کے سفر پہ رواں دواں ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں روحانیت کے حوالے سے ایک خاص ڈومین پہ گفتگو شروع کی. ہم نے ایکسپلور کرنے کی کوشش کی آج کی عقل انسانی کی روشنی میں اور مذاہب کی روشنی میں انسانی قلب کو. اسی ڈسکشن کو آج آگے بڑھائیں گے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے شرکائے گفتگو تشریف رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمران محمد صاحب، این ایوڈ اسکالر، پی ایچ ڈی ان مائنڈ سائنسز. آپ تھراپسٹ ہیں، ہپنوسس کرتے ہیں، این ایل پی ٹرینر ہیں، اور دین و دنیا کے معاملات پر آپ کی گہری نظر ہے. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر فصاحت اللہ حسینی صاحب. آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، میڈیکل پریکٹیشنر ہیں، اور ہیومن انیٹمی کو، ہیومن فزیولوجی کو ایک خاص اینگل سے آپ دیکھتے ہیں، جس میں مذاہب کی روشنی میں اور اسپریچویلٹی کی روشنی میں آپ چیزوں کو نئے معنی پہناتے ہیں. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر طارق صدیقی صاحب، این ایوڈ ریسرچر اینڈ اسکالر ان اس فیلڈ. دین و دنیا کے انطباق آپ کا مشغلہ ہے. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ایوڈ کرسچن اسکالر جناب ریورنڈ کرسٹوفر ہاک صاحب، سینٹ تھامسز تھیولوجیکل کالج سے آپ منسلک ہیں. اور تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر نعیم جنجوا صاحب، سائنٹسٹ اینڈ آکلٹ سائنٹسٹ ایز ویل، اور دین و دنیا کے معاملات پر آپ کی گہری نظر ہے. ویلکم آل آف یو ٹو دا شو. اچھا طارق صاحب، پچھلے پروگرام کا جو نقطۂ اختتام تھا وہ یہ تھا کہ ناظرین کی یادداشت کے لیے اس کو ریپیٹ کر دوں کہ ناظرین طارق صدیقی صاحب نے ہمیں اس بات سے آگاہ کیا کہ قرآن میں 4 حوالوں سے دل کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن میں دل کے لیے صدر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، قلب کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، فؤاد کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، لب کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. ناظرین، ہم ظاہر ہے طارق صاحب سے اور دیگر شرکائے گفتگو سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو الفاظ ہیں ان کے کیا معنی ہیں، اور کس انداز میں یہ اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، اور اللہ ہمیں اس کے ذریعے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. جنرلی اسپیکنگ، جب ہم قرآن میں قلب کا ذکر دیکھتے ہیں، ہارٹ کا ذکر دیکھتے ہیں، تو کئی معاملات ہیں جس کے حوالے سے اس ہارٹ کو استعمال کیا گیا ہے. مثال کے طور پہ اسی دل کو فہم و ادراک اور سمجھ بوجھ کا منبع قرار دیا گیا ہے. ایمان کے حوالے سے دل کا ذکر ہے، اعتقاد اور بے اعتقادی کے حوالے سے دل کا ذکر ہے، اختلاف رائے کے حوالے سے دل کا ذکر ہے، ہدایت پانے والے دل کی بات ہوئی ہے، غفلت اور بے پرواہی برتنے والے دلوں کی بھی بات ہوئی ہے، ان دلوں کی بات بھی ہوئی ہے کہ جو سکون کی کیفیت میں پہنچ جاتے ہیں، جو صاحب یقین ہو جاتے ہیں. ایسے دل بھی ہیں جو بے اطمینانی اور خوف کا شکار ہوتے ہیں، ایسے دل بھی ہیں جو اختلاف رائے کا شکار ہوتے ہیں، ایسے دل بھی ہیں جو صلہ رحمی، رحم دلی اور عمومی رحمت کا باعث بنتے ہیں. ایسے دلوں کا ذکر ہے جو صحت مند ہیں اور جو بیمار ہیں. ایسے دلوں کا بھی ذکر ہے کہ جو توبہ کرتے ہیں. ایسے دلوں کا بھی ذکر ہے کہ جو عداوت اور دشمنی پر آمادہ ہیں. ایسے دل جو یقین کی منزل پر فائز ہو چکے ہیں، جن کو اطمینان دائمی طور پر میسر آ چکا ہے. ایسے دل جو خوف میں ہیں، جو محبت میں ہیں، جو خشوع و خضوع میں ہیں، خشیت میں ہیں، اور ایسے دل جو شکر گزاری کرتے ہیں. تو قرآن کی 250 سے زیادہ آیات میں دل کے حوالے سے جو موضوعات ہیں ہم نے کوشش کی کہ ان کو یہاں پہ آپ کے سامنے سم اپ کریں. طارق صاحب، آپ ہمیں پچھلے پروگرام میں جو گفتگو آپ فرما رہے تھے، تو صدر، اس کے بعد آپ نے فرمایا قلب، اس کے بعد فؤاد، اس کے بعد لب. اب اسی آرڈر میں ہمیں سمجھائیے کہ یہ باتیں کیا ہو رہی ہیں. دیکھیے، اس سے پہلے ایک چیز اور عرض کر دوں. آپ نے ابھی مختلف کیفیات کا ذکر کیا جو مختلف مقامات پر قرآن میں بیان کی گئی ہیں دل کے حوالے سے. بات پہلے بھی ہو چکی ہے، قرآن دل کی تو بات کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو ان مقامات یعنی قلب کے مختلف اسٹیشنز کی بات کرتا ہے. دل پہ پچھلے پروگرام میں بہت بات ہو گئی کہ وہ ریسٹرکٹڈ ہے فزیکل ہارٹ کی طرف. اچھا، یہ مختلف مقامات یا مختلف کیفیات کیا ہیں؟ یہ کون سے دل ہیں جو سخت ہیں، یا یہ کون سے دل ہیں کہ جو اس دن بیدار ہوں گے، مختلف وغیرہ وغیرہ. انہی کے حوالوں سے میں نے پچھلے پروگرام میں تذکرہ کیا تھا کہ ہمیں مقامات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ کس انسان کا دل کس مقام پر کس وقت ایگزسٹ کرتا ہے.
ٹھیک. تو اگر مختلف مقامات 4 کا ذکر کیا تھا میں نے پچھلے پروگرام میں, انہی میں سے کچھ کیفیات دوسرے مقام کی ہیں, کچھ کیفیات اس میں سے تیسرے مقام کی ہیں, اور جو سب سے وانٹڈ لیول ہے انسانی قلب کا وہ یقیناً وہ ہے جس میں آپ نے ان کیفیات کا ذکر کیا, جس میں سکون اور اطمینان اور ایک سیرینٹی اور ٹرینکولیٹی کا تصور ہے. ایک ایک کر کے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے صدر جو مقام ہے, جو سینہ, صدر کے لغوی معنی سینے کے معنی میں بھی آتے ہیں. سینہ سب سے زیادہ آؤٹر کورنگ ہے, باقی تینوں لیولز اس کے اندر ہیں. صدر میں آپ آسان زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی انسان کا یا کسی بھی شخص کا وہ جو قلب ہے وہ صدر کے مقام تک ہے, تو اس کو آپ یوں کہہ سکیں گے مذہبی حوالوں سے کہ اس میں نور اسلام ہے. اسلام کے قیام کا گھر ہے. جی, نور اسلام ہے, نور ایمان نہیں ہے. ٹھیک. نور اسلام پہلی سیڑھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ کیسے آئے گا؟ ظاہر ہے اس کے لیے علم چاہیے. تو کچھ صوفیہ کے نزدیک یہ جو صدر جو اسٹیشن ہے یا جو مقام ہے یہ علم کا گھر ہے. یہاں پر آپ علم حاصل کرتے ہیں. کون سا علم؟ ظاہری علم, جس میں یہ آپ کی مذہب کی جتنے احکامات ہیں ان کو فالو کرنا, ان کو سمجھنا, پوری شرح, یہ سب آپ کتابوں سے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سب کتابوں سے پڑھ کے آپ اہل علم میں شمار ہو گئے, تو آپ کس مقام پر ہیں قلبی حوالوں سے؟ صدر کے مقام پر ہیں. اچھا, یہاں ایک قباحت یہ آتی ہے کہ جو شخص علمی حوالوں سے یا کتابوں کے ذریعے علم حاصل کر کے صدق کی نیت سے یہاں تک پہنچا ہے, ہی مائٹ ٹرن ایروگنٹ. صدر کسی مقام پر ایروگنٹ بیہیو کر سکتا ہے اگر وہ بندہ الرٹ نہ ہو علم کے معاملے. اچھا, الذی یوسوس فی صدور الناس. جی, اچھا, یہی وسوسہ بھی پڑتا ہے. یہی وسوسہ ہے. اللہ پاک نے اپنی رحمت سے جو دوسری ڈائمنشن ہے قلب, وہاں تک شیطان کی رسائی منع فرمائی ہے. ٹھیک ہے. شیطان کبھی قلب میں نوک بھی نہیں کر سکتا. شیطان کی جو ہائٹ ہے ورغلانے کی, وساوس ڈالنے کی, وہ صدر تک ہے, صدر تک اس کی پہنچ ہے. اچھا, شاید اس لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا گمراہ وہ ہے جو اپنے علم پہ گمراہ ہو. جی, وہ اسی لیے کیونکہ گمراہی کا سب سے برائٹ چانس جو ہے وہ صدر کے لیول پر ہوتا ہے. یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ قلب کو ٹو اسٹارٹ ود, یہ جو ہم پچھلے پروگراموں میں ذکر کرتے رہے ہیں کہ ایک سالک کا ایک پورا سفر ہے یہ روحانیت کا, جو اس نے شروع کرنا ہے اس مادے کی دنیا سے اور کسی مقام پر پہنچنا ہے. یہ کہاں ہوگا یہ سارا سفر؟ یہ سارا اسپریچول جرنی وہ اپنی من کی دنیا میں ڈوب کر کرے گا. ٹھیک. اور یہ من کی دنیا یہی ہے, ان سٹیجز سے وہ گزرے گا. مختلف صوفیہ نے اس کے مختلف نام رکھے ہیں, جس کو ہم فؤاد کہتے ہیں, وہ کہیں کہیں قلب شہید کہا جاتا ہے. ٹھیک. کہیں کہیں صدر کو قلب سلیم کہتے ہیں. ناموں سے ہٹا دیں, سیمنٹکس کو چھوڑ دیں اگر, تو یہ نور اسلام کا لیول ہے. صدر جو ہے اس میں کسی شخص میں اسلام کا نور ہوتا ہے. اچھا, صدر کی کچھ جو ڈیٹیلز ہیں قرآن پاک میں بتائی گئی ہیں کہ یہ سکڑتا اور ایکسپینڈ بھی ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس نور اسلام رکھتے ہیں اپنے دل میں یا قلب میں, تو وہ بڑھتا اور گھٹتا بھی رہتا اچھا, اس لیے وہ شرح صدر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جی جی بالکل. اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا گیا. وہ ایک خاص لیول پہ جا کے آئے گا, اور اس کے بعد انسان داخل ہوگا قلب کی دنیا میں, جو سیکنڈ ڈائمنشن ہے. جب تک سینہ کھلے گا نہیں, قلب کی دنیا میں آپ نوک نہیں کر سکتے. اچھا, یہ ظاہری نالج ہے ساری علم کی, اس میں ایسنس آف ریلیجن کہیں نہیں ہے صدر میں, کہیں بھی نہیں. اور یہاں وسوسے ڈالتا ہے دین کی نالج بھی, جس کو ہم شریعت کہتے ہیں, اور ظاہری علوم بھی. جی, جتنی بھی پریکٹسنگ ہے صدر کا ڈومین. یہی وجہ ہے کہ جب انسان کا, اگر کوئی شخص اپنی پوری زندگی میں صدر کے لیول سے آگے نہیں بڑھ سکا, تو انتقال تو سب کا ہی برق ہے. انتقال کے بعد اس نے جتنے اچھے احکامات کو فالو کیا تھا اور اس کے صلے میں اس پہ جتنی رحمتیں نازل ہوئی تھیں, وہ سب ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک. اس دنیا میں, کیونکہ صدر کا اس دنیا سے تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب جب یہ اب ہم اس شخص کی طرف آتے ہیں جس نے یہ ٹریول کیا اور اب اس نے نوک کیا, قلب کی دنیا میں آیا. وہ انٹائر قلب نہیں, اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے, یہ نور اسلام کی جگہ پہ نہیں کہیں گے آپ اس کو, اب آپ کہیں گے اس شخص میں نور ایمان ہے. یقین اور ایمان کا گھر, یہ نور ایمان کا گھر ہے. ترمذی کہتے ہیں. ٹھیک. اچھا, اب نور ایمان یعنی قلب کی بات کریں اگر, تو قلب گھٹتا بڑھتا نہیں ہے, یہ انفائنائٹ ہے. اسی لیے ایک حدیث قدسی تمام ہمارے ناظرین کے گزری ہوگی کہ میں زمینوں میں نہیں سما سکتا, میں آسمانوں میں نہیں سما سکتا, اگر میں سما سکتا ہوں تو قلب انسانی میں. ٹھیک. اس حدیث کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قلب ایک انفائنائٹ پاور رکھتا ہے, اس کے اندر ڈیوائن سما سکتا ہے. صدر میں ایسا نہیں ہے. تو یہ جتنی طہارت کے لیول بتائے گئے ہیں صوفیہ کرام کا, اس کا پرپز ہی یہ ہے کہ ہم اس فزیکل ہارٹ کو کنڈیم کرتے 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 اس کو اسپرچول ہارٹ میٹافزیکل اینٹیٹی میں کنورٹ کریں. اس کے لیے ان مقامات سے گزرنا پڑے گا, انہی کو سفر سلوک کہتے ہیں. تو پہلے نور اسلام, یہ گھٹتا بڑھتا ہے, ہم اپنی ذاتی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں. اس کے بعد جو دوسری نالج ہے اسے قلب کی نالج یا قلب, یہ نور ایمان ہے, یہ فکسڈ ہے. اچھا, اس میں جو روشنی ہے قلب میں وہ ایک سورج کی مانند ہے, یہ گھٹتی بڑھتی نہیں ہے.
ہاں صدر کی خرابی کی وجہ سے یہ تھوڑی سی کور ہو سکتی ہے, ایکلپس ہو سکتی ہے. ٹھیک. اچھا چلیے اس پہ بھی ترقی کر لیا آپ نے. تیسری لیول آ گیا فؤاد. اب فؤاد میں نور اسلام بھی پیچھے رہ گیا. میرے ایک سوال ہے آپ, بلکہ مجھے کہا گیا پہلے میں وقفہ لے لوں, کیونکہ یہ قلب کے موضوع سے ہم فواد پہ جا رہے ہیں, یعنی قلب کا اگلا لیول مور سٹل, مور پیور فؤاد. اگلا تو نہیں کہیں, انر موسٹ کہیں, اور اندر والا, یعنی اگلے سے مراد جب ہم اسینڈ کر رہے ہیں روحانیت کے سفر میں, اس سینس میں اگلا. ناظرین, ایک اہم موضوع ہے جس پہ اس وقت ہم روشنی ڈال رہے ہیں, اور ظاہر ہے جب ہم دلوں کو سمجھنے کی بات کر رہے ہیں تو جس انداز میں اس ہارٹ کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے, اور اس میں ظاہر حکمت الہی پوشیدہ ہے, اس میں کمال وزڈم موجود ہے. اس پوری بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر ہم قلوب کی ماہیت کو سمجھنا چاہتے ہیں. وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم قلب کے حوالے سے اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. طارق صاحب, صدر کے اندر قلب, اس کا اور ریفائنڈ لیول قلب, فردر سبٹل. اچھا میں صرف اپنی انفارمیشن کے لیے, ناظرین کے لیے, کیونکہ 150 سے زیادہ آیات ہیں قرآن پاک میں, اور ایگزیکٹلی اگر میں ریفرنس دوں تو 168 دفعہ قلب کا لفظ, یا اس کا پلورل قلوبہم کا لفظ, قلوب کا لفظ 155 آیات میں استعمال ہوا ہے. اور انسانی قلب کی جب قلب کا لفظ استعمال ہوا ہے تو مختلف کیفیات کا ذکر ہے, اور میں آپ کی اجازت سے ریفرنسز تھوڑے سے دے دوں تاکہ اگر کوئی شخص اس ڈسکشن کو میپ کرنا چاہے قرآن پاک سے تو وہ آیتوں کے حوالے سے دیکھ سکے. ناظرین, اٹس این ایلیبریٹ ریفرنس کیونکہ 150 آیات ہیں, لیکن جنرلی اسپیکنگ جب قرآن قلب سلیم کی بات کر رہا ہے, یعنی بے عیب دل کی, تو سورہ شورا کی آیت نمبر 89 میں اس کا ذکر ہے. دلوں پر پردہ پڑنے کا ذکر ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 میں. دلوں کے اندھے ہونے کا ذکر ہے سورہ حج کی آیت نمبر 46 میں. نفرت کرنے والے دل سورہ زمر آیت 45 میں. اللہ کی طرف سے دلوں کو, جن دلوں کو تسکین دی گئی ہے ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 26 میں اور آیت نمبر 40 میں, اور سورہ فتح کی آیت نمبر 4, 18 اور 26 میں. سخت پتھر دلوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے سورہ بقرہ کی آیت 74 میں, سورہ انعام کی آیت 43 میں, سورہ حج کی آیت 53 میں, سورہ زمر کی آیت 22 میں, سورہ حدید کی آیت نمبر 16 میں. مہر لگے ہوئے دلوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے, اور ان تمام جگہوں پر قلب یا قلوب کا لفظ استعمال ہوا ہے. مہر لگے ہوئے ہمیں دلوں کا ذکر ملتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 میں, سورہ اعراف کی آیت نمبر 100 اور 101 میں, سورہ مومن کی آیت نمبر 35 میں, سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 16 میں, سورہ منافقون کی آیت نمبر 4 میں. زنگ آلودہ دلوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے سورہ مومنین کی آیت نمبر 14 میں. اللہ رب العزت کا خوف رکھنے والوں کا دلوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 74 میں اور سورہ حدید آیت نمبر 16 میں. قلب منیب یعنی رجوع کرنے والے دل کا ہمیں ذکر ملتا ہے سورہ مومنون آیت نمبر 60 میں, سورہ شورا آیت نمبر 50 میں. مطمئن دل کا ذکر ہمیں ملتا ہے 13ویں سورت میں قرآن کی سورہ رعد میں آیت نمبر 28 میں. بکھرے ہوئے ڈیوائیڈڈ دلوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورہ حشر آیت نمبر 14 میں. بیمار دلوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے کئی جگہوں پہ قرآن میں, جس میں سورہ بقرہ آیت نمبر 110, سورہ مائدہ آیت 52, سورہ انفال آیت 49, سورہ توبہ آیت 125, سورہ حج آیت 53, سورہ نور آیت 50, سورہ احزاب آیت نمبر 12, 32 اور 60, سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 20 اور 29, اور سورہ مدثر آیت نمبر 31 میں. جن جگہوں پر قلب کا ہمیں ذکر ملتا ہے طارق صاحب, ان جگہوں پر قلب سلیم بھی ہے, اندھے دل بھی ہیں, نفرت کرنے والے دل بھی ہیں. آپ جس قلب کی بات کر رہے ہیں اس کو کلیئرلی ڈیفرینشیٹ فرما دیجئے کہ ایک وہ قلوب ہے اور ایک وہ قلب ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, ان کے مابین فرق کیا ہے؟ جی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا پچھلے پروگرام میں, قلب کی ایک جنرل ٹرم ہے اور قلب کی ایک بڑی ڈیفائنڈ اور پریسائز اسپیسیفک ٹرم ہے. مثال کے طور پہ یہ جو چاروں لیولز یا چاروں مقامات کا ذکر ہے, اس کو ملا کر بھی قلب کہا گیا ہے. اور ان چاروں میں سے ایک جو سیکنڈ لیئر ہے اس کو انڈیویجولی بھی قلب کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ سب بہت آسان ہے. اگر قرآن پاک سے اس کو میچ کریں تو جہاں پر قلب کا پلورل استعمال ہوا ہے, قلوب کہیں یا اور اگر کوئی جمع ہے اس کی, تو وہ پھر ٹوٹیلٹی کے قلب کی بات ہو رہی ہے, وہ سیکنڈ پارٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے. جنرلی اسپیکنگ
جس کو قلب دل کہا جاتا ہے، یہ اس کی بات جی اب اسی لیے دیکھیں جب یہ مختلف کیفیات کا ذکر ہے تو پھر قلوب کا ذکر زیادہ تر آیا فی قلوبہم مرض تو وہ فزادہم ایک جنرلائز ٹرم آ مرضا۔ گئی کہ اگر کہیں کسی کیفیت کا ذکر ہے تو وہاں یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کون سے اسٹیشن کی کیفیت ہے. ٹھیک ہے، تو پلورل جب قلب کا لیا گیا ہے قرآن پاک میں، تمام زیادہ تر مفسرین، بہت اہم نقطہ ہے. تمام مفسرین، زیادہ تر مفسرین، تمام تو نہیں کہوں گا، اس بات پہ متفق ہیں کہ جب قلوب کا ورڈ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے تو اس وقت قلب انسانی کو ایک ٹوٹل اینٹی کے طور پہ لیا جس میں صدر، قلب، فؤاد اور لب چاروں شامل ہیں. ایک قلب مقام قلب ہے، اس کی بات نہیں اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ یہی میں ٹوٹیلٹی کلیئر کرنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے، مقام قلب پہ آپ جی. مقام قلب میں جو بہت ڈفرنٹ قسم کی نالج ہے مقام صدر کے مقابلے میں، یہ ایسنس آف ریلیجن کی نالج ہے اس کے اندر. کیونکہ صدر میں تو ظاہری نالج وہ اسلام کا گھر ہے، یہ ایمان کا یہ ایمان کا گھر ہے، اور ایمان اور اسلام میں جو فرق ہے وہ ریلیجن کے ایسنس کا ہے. ٹھیک. تو اس میں جو نالج پلیس کی جاتی ہے اس اسٹیشن پر، وہ اللہ پاک کی طرف سے براہ راست کرم ہوتا ہے یا اس کی مہربانی ہوتی ہے، تو وہ نالج پلیس ہوتی ہے جس کو آپ انٹیریئر ریلیجس نالج کہہ سکتے ہیں. یہ وہ قلوب ہے جس کو صوفیہ بناتے ہیں. جی ہم یہ بالکل بناتے ہیں، اسی کی کوشش، اور یہ طہارت کے بغیر نہیں آئے گا. یہ سارے لیول اسی لیے ہیں، جتنے آپ طہارت کی طرف جاتے جائیں گے قلب کے جو لطیف پرت ہیں وہ کھلتے جائیں گے. تو شریعت کے راستے پر چلتے ہوئے طہارت کے ساتھ. تو کمپلیٹ کامیابی انسان کی یہ ہے کہ وہ ان دونوں نالج کو بلینڈ کر کے آگے چلے. ان میں کوہرنس ہونا چاہیے. صدر میں پہلے اچیو کرے، اس کے بعد قلب کو اچیو کرے، اور پھر ہم تیسرے لیول پہ جاتے ہیں، لیکن پہلے ایک وقفے کا لیول یہاں پہ اچیو ہم کرنا چاہ رہے ہیں. ناظرین، اٹس اے سٹیمولیٹنگ ڈسکشن، اور ظاہر ہے کچھ انتہائی اہم راز ہیں اس ڈسکشن سے جو امید ہے کہ جن سے ہم یہاں پہ آپ کو روشناس کرائیں گے. وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم قلب کی ماہیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. طارق صاحب، قلب سے اگلا لیول، انر موسٹ قلب کے اندر، جب مزید لطیف ترین طہارت کا لیول اور بڑھا لیتے ہیں، ظاہر طہارت کے ساتھ تقویٰ ایک لازمی جزو ہے، تو پھر ہم تیسرے دروازے پہ نوک کر سکتے ہیں ہم ایز ہیومن بینگز، اور اس کو فؤاد کہا گیا. جیسا کہ میں نے کہا فؤاد، یہاں پر نور اسلام تو پیچھے رہ گیا، نور ایمان بھی نہیں ہے. اس اسٹیشن پر جو سالک ہے، اسپریچول ٹریولر، اس میں نور معرفت ہوتی ہے. یہاں اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، کنیکٹیوٹی. اس مقام کو یوں بھی کہا گیا ہے کبھی کبھی فؤاد کو، کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر بندہ اور اللہ کنورج ہو سکتے ہیں، کنیکٹ ہو سکتے ہیں. اور یہ علم معرفہ ہے، یہاں پر بندہ معرفت کے لیول پر ہوتا ہے. اور پھر آخری سٹیج اگر کوئی اچیو کر سکے، چوتھی جس کو ہم کہہ رہے ہیں، یعنی لب یا الباب جس کا پلورل استعمال ہوا ہے، اس لیول پہ آ کر آپ جو موسٹ ڈیزائرڈ لیول ہے وہ اچیو کر لیتے ہیں، جس کو ہم موحد کہتے ہیں، توحید ایکسپیرینس کر لیتے ہیں آپ. اچھا، یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ جو اس سے پچھلا تیسری لیئر تھی، وہاں پر انسان عارف کہلاتا ہے. فؤاد کے لیول پر جو ہے وہ اس مقام پر وہ عارف ہے. اگلے لیول بھی اگر اس نے اچیو کر لیا لب والا، تو وہاں پر وہ عارف کے بھی درجے سے بڑھ گیا اور موحد کہلایا. ٹھیک. توحید ایکسپیرینس کی اس نے. اور شروع کے دو درجوں میں، شروع میں وہ مسلمان ہے اور اس کے بعد وہ مومن ہے. یعنی صدر کے درجے پہ مسلمان ہے، اس کے بعد قلب کے درجے پہ مومن، جی، فؤاد کے درجے پہ عارف، اور فائنلی لب یا الباب جس کی جمع ہے اس درجے پر توحید ایکسپیرینس. زیادہ تر تو یہیں تک ذکر ملتا ہے جو انسان کی ترقی رہی ہے، ظاہر انبیاء وغیرہ کے علاوہ. اسی لیے اکثر زیادہ تر صوفیہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی اینڈ نہ سمجھیں. ٹھیک. کیونکہ یہ تو ڈسکرائبیبل لیئرز ہیں، اس کے بعد بھی آپ جائیں گے پھر آپ مسلسل حیرت کا شکار ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ. اور باریکیوں میں جائیں گے تو اس کی کوئی فنا کی لیول آ جائے گی. لیکن جو ڈیزائربل یہ ہے کہ سالک جو ہے، ٹریولر جو ہے، وہ صدر تو سب کو عطا کیا اللہ پاک نے، بریسٹ سینہ تو سب کے ہی پاس ہے، اس کی پراپر ٹریننگ کرے صوفیہ کی تعلیم کو رکھتے ہوئے یا مذہبی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے، اور کہاں تک پہنچے؟ توحید ایکسپیرینس کرے. الباب جن کے لیے کہا گیا. طہارت کا قلب کا سب سے ریفائنڈ لیول اسی کو کہا گیا. نام اس کا آپ قلب اطہر کر لیں. قلب اطہر نارملی اس لیے نہیں کہتے کہ وہ ایک بہت بڑی ذات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قلب اطہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے.
اور ظاہر ہے کہ وہ تو لیول پہ پہنچے کہ جو نہ ڈسکرائبیبل ہے اور نہ کوئی اور اس کو اچیو کر پایا. ہم تو سیمنٹکس میں رہتے ہوئے کوشش کر رہے ہیں کہ اب کہاں تک رسائی ممکن ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ موحد انسان کی سب سے بڑی بات ہے توحید ایکسپیرینس کر لے. اسی لیے دیکھیں اکثر کتابوں میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ جب آپ اس اسٹیشن پر آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس سالک کا جو قلب ہے وہ قلب ابراہیمی ہے. یعنی اب انبیاء کے ساتھ، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے تھے جن کو توحید کا سبق دیا گیا، پہلے موحد جن کو موحد کہہ لیں. ہاں، اور میرے خیال سے سارا سالک کا جو ٹریولنگ ہے، جو ساری روحانیت کا پرپز ہے، وہ ہے ہی یہی کہ انسان اسی دنیا میں توحید کا لیول اچیو کر لے. پہلے پروگراموں میں عالم جبروت وغیرہ کے یہ عالم والم سب من کی دنیا سے ہی شاخیں نکلتی ہیں. جی ہم نے یہ میپ بھی کیا جی جیسا آج صاحب نے فرمایا تھا. مقصد بھی یہی ہے کہ وہ روحانیت دراصل یہاں ہے. جی اب اس کو میں ریپ اپ کر دوں، سم اپ کر دوں کہ قلب کی کیفیت کچھ ایسی ہے کہ اگر انسانی جسم ایک کنگڈم ہے، سلطنت ہے، تو قلب بادشاہ ہے. اب میں یہ ٹوٹیلٹی کے قلب کی بات. امام غزالی نے بھی اسی طرح فرمایا ہے اور حضرت شیخ ابن عربی نے بھی. جی فرمائیے. یہ جسم اگر سلطنت ہے تو اس کا جو بادشاہ ہے وہ قلب ہے. اچھا اب مسئلہ ہے قلب کے دو وزیر ہیں. آسان زبان میں بتا رہا ہوں. قلب کے دو وزیر ہیں، ایک نفس اور ایک روح. قلب مسلسل بادشاہ کو یہ سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اس طرف آؤ، تو یعنی اس صورت میں اگر وہ اس وزیر کی سنتا ہے تو اس طرف فلکچویٹ کرتا ہے نفس کی دنیا کی طرف. ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو دوسرا وزیر روح ہے وہ قلب کو مسلسل انٹائز کر رہا ہوتا ہے کہ آپ روح کی طرف آئیں. طہارت کا سلسلہ صرف اتنا ہے کہ نفسانی وزیر کی بات چھوڑ کے روح تک پہنچ جائے. تو ایسا عقل کا بھی کچھ رول ہے. جی روح کا عقل پہ لاتے ہیں. ابھی ذات میں ایڈ کر دوں اس میں، ڈاکٹر عمران نے بڑے اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا تھا کہ بلکہ شاید ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین کیا تھا کہ ہر سیل میں مائنڈ ہے. ٹھیک. اس کو آپ یہاں صوفیہ کے ساتھ بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ دیکھیں ایک دماغ عطا کیا اللہ تعالیٰ نے، پروسیسنگ ٹول، اور ایک انسان کے پورے وجود میں انگلی سے لے کے بال تک روح موجود ہے. روح انسانی ہر جگہ موجود ہے. یہ اچھا اب یہ دو الگ اینٹیٹیز چلتی ہیں. جب آپ ان ٹریننگز کے ذریعے طہارت کے اس لیول پر آتے جائیں گے تو آپ کا قلب نفس سے چھٹکارا حاصل کرتے کرتے روح کی طرف جاتا جائے گا. تو ابھی بات ہو رہی تھی کہ قلب کا جو بیسٹ پاسبل لیول ہے وہ کیا ہے کہ وہ سپر سیڈ کر لے، وہ میٹا فزیکل اینٹیٹی بن جائے. اب جب وہ میٹا فزیکل اینٹیٹی بن گیا تو عام زبان میں آپ یوں کہیں گے کہ اب اس شخص کا دماغ اور اس شخص کی روح ایک ہی ہو چکی ہے. اب اس کے پورے وجود میں دماغ گھوم رہا ہے جیسا کہ پہلے اس کے پورے وجود میں روح گھوم رہی تھی. اب روح کو دماغ کہیں یا دماغ کو روح کہیں، اٹس ون بیکمز دا سیم. اور اس وقت پھر ہارٹ جو ہے، جو فزیکل ہارٹ جو بات پہلے ہو چکی ہے، وہ جنریٹر تھا، ہر قسم کے خیالات تھا. اب اس لیول پہ آ کے وہ کنٹرولر بھی بن جاتا ہے. میں اب اس پوری آپ کی بات کو اوپن کرتا ہوں آرگومنٹ کے لیے. ڈاکٹر صاحب کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس پوری؟ دیکھیے اساتذہ کرام نے اس طرح بھی ان چاروں سٹیجز کو انٹر ریلیٹڈ جو ہے وہ سمجھایا. اور اگر آپ جو قرآن کریم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ ان کی، اور اس میں فواد اور قلب دونوں کا ساتھ ساتھ، قصص 28 سورہ آف قرآن آیت نمبر 10، جی اس میں جو ہے وہ بتایا کہ ہم نے ان کے فواد کو پہلے مضبوط کیا، یعنی ان کے ایموشنز کو جو ہے مضبوط کیا، اور تاکہ وہ اظہار نہ کر سکے اپنے ان جذبات کا، جس کی وجہ سے وہ راز افشاں جو ہے نہ ہو جائے. صرف آپ کی کیونکہ یہ اتنی اہم بات ہے میں یہ سورت کوٹ کر دوں ریفرنس. ناظرین سورہ قصص کا ڈاکٹر عمران ریفرنس دے رہے ہیں. آیت سورہ نمبر 28 آیت نمبر 10 میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں بالکل شیر خوار جب وہ تھے اور ان کو دریا میں بہا دیا تھا، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا. یہاں دل کے لیے فؤاد کا لفظ استعمال ہوا ہے. قریب تھیں کہ وہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے. یہ جو دوسرا دل ٹرانسلیشن میں یہ دل ہی ہے ہر جگہ پہ، لیکن یہ جو دوسرا دل کا لفظ ہے آپ قرآن کو اگر دیکھیں گے تو یہاں قلب کا لفظ استعمال ہوا ہے، علی قلبہا استعمال ہوا ہے. اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے، یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہیں. ڈاکٹر صاحب پلیز. دیکھیں اچھا تھینک یو ویری مچ، آپ نے اس کو بہت ایگزیکٹلی جو ایکسپلین کر دیا. قلب کا اگر لفظ لے کے جاتے ہیں تو قلب کا مطلب ہے ٹرن اراؤنڈ ہونا، فلپ اراؤنڈ ہونا، اور بہت آسانی سے انقلاب سے لفظ سمجھ میں آ جاتا ہے. اور آپ نے قلب کی ساری ڈیفینیشنز بتا دی ہیں کہ یہ مردہ بھی ہے، یہ بیمار بھی ہے، یہ اچھا بھی ہے، یہ برا بھی ہے. اگر اس کو اس ریفرنس سے سمجھیں کہ جیسے دریا، ہم کہتے ہیں جی دریا بہہ رہا ہے، دریا نہیں بہتا. دریا تو وہی ہوتا ہے پانی بہتا ہے.
رائٹ. تو دریا نہیں بہتا, پانی بہتا ہے. تو اسی طرح جو اور فواد کا بھی آپ نے بتا دیا کہ فواد جو ہے وہ ایموشنز کا نام ہے. قلب ایک وہ فزیکل مطلب آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ اس جگہ کا جو ہے نا نام ہے جہاں پہ وہ ایموشنز پیدا ہو رہے ہیں. یعنی وہ جب ہم ایموشنز کی بات کریں گے, اب وہ پازیٹیو ایموشنز ہوں چاہے وہ نیگیٹو ایموشنز ہوں, وہ فواد کے لیول کے اوپر بات ہو رہی ہے. قلب کے اوپر بات وہ ہو رہی ہے جس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیور بھیجا. اللہ تعالیٰ نے یہ پیور بھیجا, انسان نے اپنی اس حرکات کی وجہ سے, اپنے خیالات کی وجہ سے, اپنے اس فواد کے لیول کے اوپر وجہ سے اس ایک زمین لی ہے. اب وہ زمین موجود ہے اور زمین کے اوپر محنت کرنی ہے. ٹھیک. وہ زمین کے اوپر جب محنت ہوگی تو وہ زمین ایک اچھا پھل دے گی. اس کے اوپر ایک انوائرمنٹ ہے جو ہمارے صدر کا لیول ہے. صدر از اے سینا, ٹریجر چیسٹ کہتے ہیں, اور ٹریجر چیسٹ کہتے ہیں, یعنی تو اس ٹریجر, سارا ٹریجر اس چیسٹ کے اندر ہے. وہ ٹریجر چیسٹ ہے, اس صندوق کے اندر ہے. وہ ایک انوائرمنٹ ہے. وہ انوائرمنٹ اگر سازگار ہوگی, اگر ہم اس کو سازگار بنائیں گے, تو اس کے بعد پھر اب وہ کسان جو وہ کام کرے گا, جو ہم وہ کام کریں گے, اس سے اس زمین کے اندر وہ پھل نکالیں گے. لیکن وہ زمین جو ہے وہ فواد ہمارے ایکشنز ہیں, وہ ہمارے ایموشنز ہیں. لیکن اگر وہ زمین ہی اگر سیم اور تھور کی زمین ہے, اگر وہ زمین ہی وہ مردہ ہوئی ہوئی ہے, اور تو وہ اس کے اندر چاہے کتنا ہی کسان محنت کر لے, چاہے وہ کتنی سازگار انوائرمنٹ ہو, اس زمین کے اوپر جب تک کام نہیں ہوگا, جب تک وہ زمین کی پیورٹی نہیں آئے گی. اچھا, میں یہیں سے بات کروں گا کیونکہ وقفہ لینا ہے. ناظرین, ظاہر ہے کل اتنا لطیف موضوع ہے جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, اور مذاہب کیا کہہ رہے ہیں, عقل انسانی کیا کہہ رہی ہے, صوفیہ اس کو کس انداز میں دیکھ رہے ہیں, آپ تک تمام معلومات باہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم قلب کے رازوں سے یہاں کوشش کر رہے ہیں آپ کو روشناس کرنے کی. ڈاکٹر صاحب پلیز کنٹینیو. جی دیکھیں, میں نے ایکسپلین کیا فواد کے, اور آپ نے آیت کا ریفرنس بھی دیا. آپ نے فواد اور قلب, ایموشنس اور اس کا قلب کا جو ہے وہ ڈفرینس جو ہے نا بتایا. صدر جو بیرونی ایک آؤٹر موسٹ لیئر ہے اس کے اوپر بھی بتایا. اور لاسٹ جو ہم لب کی بات کر رہے ہیں, اولو الالباب کی بات کر رہے ہیں, جس کو ہم پیور انٹیلیکٹ کی جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں. انٹیلیکٹ کے ساتھ ایکسپیرینس ہوتا ہے تو نالج بنتی ہے, تو علم جس کو ہم کہتے ہیں آؤٹر لیئر ہے, کہ ہمیں ایکسپیرینس بھی جو ہے وہ چاہیے, تب جا کے ہم اس کو کوئی ڈیسیجن لیں گے. یہاں پیور انٹیلیکٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے, لب کے اوپر بات یہ ہو رہی ہے کہ جناب یہ سرنڈر ہے, ٹوٹل یہ ہے سرنڈر ہے. یعنی یہ کہ جب رضا الہی نے جو کہا ہے وہ ہر حال میں ہوگا, اس کے لیے مجھے کسی لاجک, کسی ریزننگ کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اس لیول پہ جو ہے یہ وہ, اس لیے یہ ڈیپسٹ لیول ہے کہ یہ پیور سرنڈر ہے. اسی لیے اولو الالباب, دا پیپل آف ہارٹ, اولو الالباب پیپل آف ہارٹ جو قرآن کے اندر کانسٹنٹلی کہا جا رہا ہے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا کام ہے سرنڈر. آمنا صدقنا, انہوں نے سرنڈر کر دیا. اور اگر ان کی آج میڈیکل سائنس ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اگر ہمارے ہارٹ کو مثبت طریقے سے ٹرین کیا جائے, مثبت سوچوں کو لے کے جائے, مثبت ایکشنز لے کے آیا جائے, تو وہ کوہیرنس بنتی ہے ہمارے انٹائر باڈی سسٹم کے اندر, کہ ہمارا جسم اور ہمارے خیالات بہترین طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم تمام روحانی یا جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. اگر ہم اپنے قلب کو تیار کریں, اور اگر یہ قلب, جسی کا قلب اللہ نے تیار کیا ہو, یعنی جس کا قلب اللہ نے تیار کیا ہو, تو وہ قلب کا لیول کہاں پہ جو ہے وہ پہنچتا ہے. ہمارا ایمان کے اندر یہ حصہ ہے, اور ہماری ایمانیات میں یہ شامل ہے کہ تمام انبیاء کرام جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں, گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جب آزمائش دیتا ہے تو وہ اس لیے دیتا ہے کہ تاکہ ان کے ماننے والوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ آزمائش کے وقت ہمیں کیا کرنا ہے, کیونکہ وہ نمونہ ہوتے ہیں اپنی قوم کے لیے. لیکن ہم سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیول یہ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو کسی آزمائش میں بھی ڈالتے ہیں, اور صرف اس وجہ سے کہ قوم ان سے کیسے سیکھے گی, ہم ان سے کیسے سیکھیں گے, اس آزمائش کے فوراً بعد جبرائیل امین فوراً حاضر ہو جاتے ہیں کہ جی بتائیے آپ کی رضا کیا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں جی بتائیے آپ کے جو ہے وہ رضا کیا ہے. تو وہ کیونکہ آپ کا قلب اللہ نے تیار کیا ہے, وہ اس ایبسولوٹ سرنڈر کے اوپر آلریڈی جو ہے وہ موجود ہے, کہ وہاں پر وہ کائنات اور رب کائنات, اور وہ کہنا چاہیے قوت کائنات, وہ بھی فوراً جو ہے وہ جلال اور ارتعاش کے اندر آ جاتی ہیں کہ جی ہمیں ان کے ساتھ کیسے کوہیرنٹ ہونا ہے, ہمیں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کوہیرنٹ ہونا ہے. تو ہم اپنے قلب کو تیار کر کے, جیسے تمام اب قلوب کی بات کی جو ہے نا وہ تیار کر کے, کہ ہم ان وسوسوں سے کیسے ہم باہر جو ہے وہ نکل سکتے ہیں, اس کے بعد اپنے ایموشنز کو کیسے ہم جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں, اس زمین کو کیسے تیار کر سکتے ہیں جہاں پہ وہ پیور نالج جو ہے وہ پہنچ سکے, اور اس کے بعد ہم اس لیول کے اوپر چلے جائیں جہاں پہ ہمیں یہ
بلیو ہو جائے, جہاں ہمارا پر یہ ایمان ہو جائے کہ جناب جب انہوں نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی, آگے سوچیے گا کام کرتا. آمنا صدقنا. جو آپ نے بات فرمائی ڈاکٹر صاحب, ناظرین سائنس اگین آج ہمیں اسی حوالے سے ایک اشارہ دے رہی ہے. ایک کلپ آپ کو دکھائیں گے اور اس کلپ میں آپ کو یہ جو کوہیرنس کی فلسفی جو ڈاکٹر عمران نے پیش کی اس کے حوالے سے کچھ کلوز ملیں گے. ایک کلپ دیکھیے. ناظرین پچھلے 18 سال سے انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ میتھ کی ریسرچ جاری ہے اور یہ اس کوہیرنس یعنی اس باہمی قلب و دماغ کے تعلق پر یہ ریسرچ ہے. اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ جب ہم مثبت سوچ میں ہوتے ہیں اور اچھے جذبات رکھتے ہیں, جس طرح محبت, دوسروں کے لیے نرمی, اخلاق, مروت, رواداری, تو ہمارا دل اپنے اطراف میں ان پیغامات کو نشر کرتا ہے. اور اسپیکٹرم انالیسس کے ذریعے ہم یہ جو دل اپنے اطراف میں پیغامات نشر کر رہا ہے اور یہ جو ہمارے دل کے ارد گرد جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز بن رہی ہیں, اس کو ہم آج سائنس کے ذریعے باقاعدہ گرافیکلی دیکھنے اور سمجھنے کے بھی قابل ہیں. اور ہم اس طرح اس دل کے ذریعے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں, ایک دوسرے سے منسلک ہیں اور جڑے ہوئے ہیں کہ ہماری انفرادی سوچ, ہمارا انفرادی طرز فکر ہمارے ارد گرد کے ماحول پر اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے پوری دنیا پر بلکہ پوری کائنات پر اثر انداز ہوتا ہے. یعنی ایک اچھا خیال, ایک مثبت سوچ, ایک پازیٹیو ایموشن جو ہمارے اس قلب میں پیدا ہوتا ہے, یہ ناظرین ہمیں نہ صرف نجات کی طرف لے کے جاتا ہے بلکہ ہمارے اطراف کے لوگوں کے دلوں میں, ان کے ماحول میں بھی سکون, امن اور خوش نمائی پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے. ڈاکٹر صاحب یور کامنٹس. دیکھیے جو گفتگو اب تک ہوئی ہے اس میں جیسے پروفیسر طارق صاحب نے بہت ہی مدلل انداز میں پورا ایکسپلین کر دیا کہ قلب کی جو مختلف مقامات ہیں, تو اس میں قرآن حکیم کی جو آیت ہے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ ہم نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی ایمان کی, ٹھیک, اور اس کو مزین کر دیا ایمان سے. اب یہاں وہی ہے کہ وہ جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ایموشنل جو ڈیپ میموریز ہیں اس میں وہ راسخ ہو گیا. جب راسخ ہو گیا تو جو انیشل رسپانس اور کراہیت دے دی پھر کفر سے اور فسق سے اور گناہ سے. تو میں نے پچھلی دفعہ جو بات کی تھی کہ ہمارا جو انیشل رسپانس ہوتا ہے وہ ہمارا ایموشنل پروسیس جو ہوتا ہے بہت فاسٹ چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو انسان کا ڈے ٹو ڈے لائف میں جب ایمان قلب میں ہوتا ہے تو اس کے تمام تر جو الکاظمین, اب اس کا جو ریئیکشنز ہوتے ہیں, مومنین کی ایک خصوصیت بتائی گئی والکاظمین الغیظ وعافین من الناس, کہ غصے کو برداشت کر لیتے ہیں اور ان میں حلم ہوتا ہے اور لوگوں کو بہت معاف کر دیتے ہیں. تو یہ رویہ پیدا کرنا, اس کے لیے جو آپ کے اندر ایک ڈیپ بلیف سسٹم جو ہے, وہ جو ایمانیات کا سسٹم ہے کہ بھئی اگر آخرت پہ اس کو یقین ہے کہ یار میں یہاں معاف کر دوں گا لیکن مجھے اس کا اجر وہاں مل جائے گا. اللہ پہ یقین, اللہ کی محبت میں اور اللہ کی محبت کے غلبے میں انسان جو ہوتا ہے وہ اگر اس کو پہلے سوچے گا کہ یار جیسے اب ہم لڑائی جھگڑا ہوا, ایک دم ہم پہلے کہ کچھ خدا کا خوف کرو یار, ٹھیک, تو فوراً رک جاتا ہے. تو اب اس وقت ایموشن میں غصہ چڑھا ہوا ہے لیکن اسی لیول پہ, اس ایموشنل لیول پہ اللہ کی محبت بھی طاری ہے. ٹھیک. تو جیسی کسی نے دھیان دیا کہ نہیں بھائی دیکھو اللہ کا خوف کرو, کیا کر رہے ہو, تو فوراً رک جائے گا اور اس کے اندر خدا کا خوف ہوا, ایمان ہوا. اچھا, سائنٹیفکلی کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت وہ غصے کا جو ریئیکشن تھا وہ دماغ نے دیا اور پھر قلب نے اس کو کہا کہ رک جاؤ؟ جی ہاں, یہ اسی طرح. جی ہاں بالکل, کیونکہ ڈیفینیٹلی جو ڈیپ میموریز, ایموشنل میموریز ہیں, ابھی تو ہم اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایموشنل میموریز لمبک سسٹم میں محفوظ ہیں, وہ کارٹیکس میں نہیں ہوتی ہیں. لیکن اب فردر ریسرچ اگر ہوتی ہے جس طرح چل رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم آگے جا کے کہیں کہ جی نہیں, وہ تو قلب میں ہی وہ میموریز, انہی 40,000 نیورونز میں یا انہی نیورل ٹیشوز جو ہارٹ کے اندر ہیں ان کے یہاں, کیونکہ یہ تو کہا گیا ہے نا کہ جو ایمان کا اصل گھر ہے وہ دل ہے, قلب ہے. تو اب اناٹمیکلی بھی ہم وہاں پہنچ سکیں. بتا ہی دیا تھا پچھلے پروگرام میں بھی کہ جو بہت بڑی تعداد میں رگیں ہیں, وینز ہیں, نروز ہیں کہ جو اس نروس سسٹم دماغ سے قلب کے ذریعے, دل کے ذریعے, دل سے دماغ کی طرف زیادہ جا رہی ہیں, دماغ سے قلب کی طرف کم آ رہی ہیں. ٹھیک. تو جو پاتھ ویز ہیں وہ جانے والی سڑکیں زیادہ ہیں, آنے والی کم ہیں. تو یہ اس سے لاجیکل ڈیڈکشن یہی ہے کہ جو قلب ہے وہ اثر انداز ہو سکتا ہے. تو قلب کی جو تطہیر قلب ہے, جو بھی مطلب جو تربیت ہے قلب کی,
وہ ایک بہت بنیادی چیز ہے جو آج ہماری تعلیم اور ہمارا سارا کچھ جو پریکٹیکل اسپیکٹس کی بات کر رہا ہوں کہ جو کچھ ہے وہ ایمفیسائز ہم نے دماغی انفارمیشن، بچوں کو ہم زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دینا چاہتے ہیں، دماغ تیز کرنے میں دماغ کو interested تیز ہیں ہم۔ آئی کیو بڑھانا چاہتے ہیں، وہ ای کیو بھی بڑھانا چاہیے، ایموشنل کوشچن جو ہے وہ بھی بڑھایا جائے بچوں کا، کہ بھئی ان میں وہ جو ایک اچھے انسان بننے کی اور بہت اہم بات ہے، یعنی انٹیلیجنس کوشنٹ کافی نہیں ہے، ایموشنل کوشنٹ کی بھی بات ہونی ہے، اور وہ ہو رہی ہے، اور وہ بالکل اس کی طرف اب توجہ ہٹ چکی ہے، پہلے تھی سائنس توجہ دلا رہی ہے، ہم توجہ نہیں دے ہم رہے توجہ نہیں دیں۔ ناظرین اگین اٹس این اسٹیمولیٹنگ ڈسکشن، اور کچھ ایسے راز آپ کے سامنے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جن کا ادراک عمومی طور پر ہمیں نہیں ہے۔ وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم اپنے آج کے اس پروگرام کے فائنل سیگمنٹ میں قلب کے حوالے سے جو ڈسکشن کر رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ریپ اپ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال جو نتائج اب تک آپ کے سامنے آئے ہیں اس پہ دیگر شرکاء کی ہم رائے ضرور جاننا چاہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب سر، اب تک پروگرام میں خاصی فلاسفیکل باتیں ہوئیں، اور میرا خیال ہے کہ ایک عام ویور جو ہے وہ اس بات میں خاصا انٹرسٹڈ ہوگا کہ جو ہے وہ ایک عام آدمی ان تمام مختلف مراحل جو پروفیسر طارق صاحب نے، ڈاکٹر عمران صاحب نے، ڈاکٹر فواد صاحب نے ذکر کیا کہ کیا ان تک پہنچنا ممکن ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک، تو اس میں جیسے سائیکالوجی کے مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے انسان کی پرسنالٹی کو اسیس کیا جاتا ہے، تو اسی حوالے سے جو ہے وہ میرا جو دلچسپی کا ڈومین ہے اکلٹ سائنسز، تو اکلٹ سائنسز میں بھی جو ہے اس کے ذریعے آپ جو ہے انسانی شخصیت کو پرکھ سکتے ہیں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک، اس کو آپ اسیس کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم ایسٹرالوجی کے حوالے سے بات کریں تو اس میں ہم ویسے تو خیر بہت سارے پلینٹس ہیں اور بہت سارے سائنس ہیں، تو ان کے حساب سے ہم بات چیت کرتے ہیں، لیکن جو مین چیزیں ہیں اس میں وہ انسان کا مون سائن ہے، سن سائن ہے اور اسینڈنٹ ہے۔ ایک عام ویور کے لیے میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں کہ جس جو گریگورین جو ہمارا ریگولر انگریزی کیلنڈر ہے اس کے مطابق آپ جس تاریخ کو پیدا ہوتے ہیں اس کے حساب سے آپ کا ایک سن سائن بنتا ہے۔ جو آپ کی چاند کی تاریخ جس کو آپ پیدا ہوتے ہیں اس سے آپ کا مون سائن ڈٹرمن ہوتا ہے۔ پھر دن میں جس وقت ان 24 گھنٹوں میں آپ جس وقت پیدا ہوتے ہیں اس سے آپ کا اسینڈنٹ یا رائزنگ سائن کہ اس وقت ایسٹرن ہورائزن کے اوپر جو ہے کون سا سائن تھا۔ تو بیسیکلی یہ تین چیزیں ہیں جو ڈٹرمن کرتی ہیں کہ کوئی شخص جو ہے اس کی کریکٹرسٹکس مختلف انداز کی کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں مون جو ہے وہ اس کی انر کیمسٹری کو بتاتا ہے، اچھا، اس کے جو انٹرنلی وہ کیسا ہے یا وہ کیسا ہے۔ اب وہ اس کو وہ چھپا کے بھی رکھ سکتا ہے، اس کو وہ ظاہر میں بھی لا سکتا ہے۔ ظاہر جو کرنے والا ہے اس میں جو ہے وہ سن سائن ہے جیسا وہ پورٹری کرنا چاہتا ہے دنیا کے سامنے، اور اس کے علاوہ اس کا جو رائزنگ سائن ہے وہ اس کا فزیکل شیپ ہے جس انداز میں وہ جو ہے نظر آتا اس ہے۔ میں معاملات قلبی کہاں آتے ہیں؟ تو اس میں معاملات قلبی جو ہیں وہ اگر ہم اس کو ڈسکس کریں تو یہ اس کا مون سائن ہے جو اس کی انر کیمسٹری ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اس کی اسیسمنٹ جو ہے یعنی اس کے اب مون سائن جو ہے 12 جو زوڈیکل سائنس ہیں ان میں سے کسی جگہ بھی ہو سکتا ہے وہ، اور ہر ایک ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص سائن کوئی اچھے ہوتے ہیں کوئی برے ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تمام سائنس کے اندر اچھی کیریکٹرسٹکس بھی ہیں اور بری کیریکٹرسٹکس بھی ہیں، نیگیٹو بھی ہیں پازیٹیو بھی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ جب ہم ہاروسکوپ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں تو اب یہ انسان کی اپنی ول پاور جو ہے وہ ہے کہ وہ اس میں سے ظاہر دیگر ماحول وغیرہ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی تربیت کیسی ہے اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اس کی انر سیلف جو ہے اس کی بیسس پہ وہ اپنے ان پازیٹیو پوائنٹس کو زیادہ انہینس کر سکتا کیا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ول پار کی مدد سے وہ یہ صدر سے قلب اور قلب سے فؤاد اور ہاں اس کے اندر لیولز پہ ترقی کر کچھ اس سکتا ہے؟ کی انہیرنٹ صلاحیتیں بھی ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ ان کو وہ ڈیولپ بھی کر سکتا ہے، اور اس کے لیے اس کو یہ تمام چیزیں کیا جو اس کے لیے اس کو کوئی ٹرینر چاہیے؟ اس کو اگر ایک اچھا ایسٹرالوجر ہو تو اس کو ہیلپ آؤٹ ضرور کر سکتا ہے کہ وہ کس انداز میں اس کے اوپر اچھا نہیں، ایسٹرالوجر تو اس کو اندیا دے دے گا، میرا ٹرینر سے مراد یہ تھی جس کو ہم جنرلی مرید اور مرشد کا کانسیپٹ کہتے ہیں۔ وہ پھر وہ صوفیہ والا سلسلہ ہے اور وہ اس میں میرا علم اس میں بڑا لمیٹڈ ہے۔ نہیں، لیکن میرا پوائنٹ صرف یہ ہے، سوال میرا یہ ہے کہ ایسٹرالوجی تو یہ بتا دے گی کہ تم میں انہیرنٹلی یہ صلاحیت یہ ہے صلاحیتیں ہیں اور اس یا کو نہیں ہے، ہاں کہ آپ اس کو کتنا گروم کرنے کے لیے جو راستہ ہے، سلوک کا راستہ، اس پہ ہم میرے خیال میں آگے، کیونکہ ہم اس ٹاپک کو جب کانشیسنس کے ساتھ ریلیٹ کریں گے تو پھر ہم شاید وہاں پہ
ज़्यादा इसकी تصویر بنا سکیں. ریورنڈ صاحب یور کامنٹ سر. انٹرسٹنگلی کامران صاحب کے بائبل میں کبھی بھی فیتھ کو، ایمان کو جو ہے وہ ہیڈ کے ساتھ کنیکٹ نہیں کیا گیا بلکہ ہارٹ کے ساتھ ہمیشہ جو ہے کنیکٹ کیا گیا. اچھا. یوزلی جب ہم بات کرتے ہیں ہارٹ اور برین کو علیحدہ کرنے کے لیے تو ہم ایموشن اور ریشنالٹی کو علیحدہ علیحدہ کرنے کی عام زبان میں ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں نے پچھلے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ کم از کم 15 ڈفرینٹ آئیڈیاز جو ہیں وہ جنریٹ ہوتے ہیں. اور انٹرسٹنگلی کہ بائبل میں جب کبھی ایموشنس کو اور ریشنالٹی کو ڈیفائن کیا گیا اس کو ہارٹ کے ساتھ جوڑا گیا ہے. ایموشنس آر دیئر لائک اٹس اے سیٹ آف فزیکل لائف جو عام ہم سمجھتے ہیں، اٹس اے سیٹ آف جوائے، یور افیکشن، پرسیپشن، تھاٹس. لیکن اس کے باوجود جو انٹرسٹنگ اس میں چیزیں ہیں وہ ہے کہ اٹس اے ریزننگ پاور اور امیجنیشن کی سیٹ جو ہے وہ بھی ہارٹ کو جو ہے وہ ہارٹ کو کہا گیا. اب آپ بلیزی پاسکل کا نام سب لوگوں نے سنا ہوگا. ہی واز اے میتھمیٹیشین، فزسٹ تھا. اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا کہ ہارٹ نوز دا ریزن دیٹ ریزن کین ناٹ نو. ہارٹ نوز دا ریزن دیٹ ریزن کین ناٹ نو. اور مذاہب جو ہے اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ہارٹ میں جو ہے سم ویئر وہ کوالٹیز ہیں جو کہ مائنڈ کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں ہے. ایک ٹریکٹ کسی شخص نے ایک ٹریکٹ جو ہے وہ لکھا تھا مسنگ ہیونز بائی 8 inches. اور مسنگ ہیون بائی 8 inches کا جو بیسکلی آئی مین ہی از ٹاکنگ اباؤٹ ہمارے برین اور ہارٹ کا جو درمیان 8 inches کا فاصلہ وہ اس کو ان کی بات کر رہا ہے. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم مذہب کے صرف مائنڈ تک رکھیں اور ہم کوشش کریں کہ مذہب کی ساری باتوں کو مائنڈ سے سمجھتے رہیں اور اس کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے آپ نے نجات کی بات کی تھی، نجات حاصل کر لی ہے، وی آر مسنگ ایکچولی ہیونس. کیونکہ برین سے ہم اپنے مذہب کے حقائق ضرور سمجھ سکتے ہیں لیکن نجات حاصل کرنے کے لیے آپ کے ان حقائق کو یہاں تک جو ہے یہاں سے یہاں تک 8 inches نیچے آنا پڑے گا. اور اگر آپ نے مذہب کے سارے حقائق سمجھ لیے، بڑی انٹلیکچوئل چیزیں آپ نے سمجھ لیں، دیٹ ول گیو یو نتھنگ گڈ دین جسٹ مینٹل سیٹسفیکشن. سلویشن حاصل کرنے کے لیے آپ کے مذہب کو ہارٹ میں آنا پڑے گا. دین دا جرنی فار اسپرچولیٹی گوز آن. 8 inch کا فاصلہ بے حد اہمیت اختیار کر گیا. طارق صاحب کلوزنگ کامنٹس. جی ایک بات ایڈ کر دوں پھر کلوزنگ کمنٹس پہ بھی آ جاتے ہیں. پروفیسر نعیم صاحب نے ابھی ایسٹرولوجی کے حوالے سے یا پومسٹ اکلٹ سائنسز کے حوالے سے بات کی. میں اس میں ایڈ کر دوں، میں نے اپنی گفتگو ختم کی تھی کہ جو آخری اسٹیشن ہے جس کو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے وہ ہے لب کا یا الباب کا لیول. ایکچولی وہاں پر پہنچ کر سالک ٹریولر کیا اچیو کر لیتا ہے؟ وہاں پر پہنچ کر وہ وہی چیز اچیو کر لیتا ہے جو اس سے ایکسپیکٹڈ ہے، جو اس کا پرپز آف کریشن ہے اس دنیا میں آنے کا. اور وہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بارے میں بتاتی رہی ہے. اس مقام پر آپ اگر کسی ایسے شخص سے ملیں آربیٹریلی، وہ کس چیز کا مرقع ہوگا؟ لو، ٹروتھ، وزڈم اور انٹلیکٹ. انسان سے یہی 4 چیزیں ایکسپیکٹڈ ہیں جو رستے میں کہیں کھو گئی ہیں. اگر فزیکل ہارٹ کے تھرو چلیں گے تو یہ 4 نہیں آئیں گی. ٹھیک. اسی لیے طہارت کے ذریعے، قلب کی ٹریننگ کے ذریعے ہوتے 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 جب آپ اس لیول پہ پہنچ جائیں گے تو آپ اپ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ گاڈ کی دی ہوئی یہ 4 صفات، کیونکہ کائنات انہی 4 چیزوں کو سامنے رکھ کے بنائی گئی تھی. بڑی آسان پہچان ہے کہ کون کس مقام پر ہے. اگر آپ کسی ایسے شخص سے واقف ہیں کہ آپ کو اس کی ذاتی زندگی جب بھی آپ اس سے ملتے ہیں آپ کو اس میں لو، ٹروتھ، وزڈم اور انٹلیکٹ ہی ملتا ہے، تو وہ لب کے مقام پر ہے اور اس نے اپنا پرپز اچیو کر لیا ہے، توحید کے مقام پر ہے. قلب جو ہے وہ روح سے بچھڑی ہوئی ایک چیز ہے. ٹھیک. اگر یہ واپس روح میں مل جائے تو قلب اور روح کا ڈفرنس مل جائے گا، اور روح امر ربی ہے تو قلب کو بھی امر ربی کے لیول پہ آنا چاہیے. ٹھیک. تب یہ 4 چیزیں آپ کے اندر آ جائیں گی. تو کنکلوژن ریمارکس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس لیول پر آ کر آپ حق الیقین کے لیول پر ہوتے ہیں. ٹھیک. صدر میں صرف علم ہوتا ہے، قلب میں عمل ہوتا ہے. قلب جانتا ہے، فؤاد دیکھتا ہے، لیکن لب ایکسپیرینس کرتا ہے. واہ، حق الیقین کا حق الیقین کا. اور اس سے آگے کوئی گنجائش مزید ہے نہیں. میں بے حد مشکور ہوں آپ تمام شرکائے گفتگو کا. اور ناظرین، لو، ٹروتھ، وزڈم، انٹلیکٹ، جس قلب سے الیکٹرو میگنیٹک فورس کو آج سائنس محسوس کر رہی ہے نکلتا ہوا اور انسان کے جسم کے ارد گرد پھیلتا ہوا، اور جس قلب کے حوالے سے آج سائنس ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اس انسان کے دل میں آیا ہوا ایک اچھا خیال، ایک مثبت سوچ، ایک ایسا خیال کہ جو وہ اپنے اطراف کے لوگوں کی بہتری کے لیے سوچ رہا ہے، کس طرح دراصل واقعی اس کے اطراف میں اور پھر اس سے جڑے ہوئے لوگوں میں اور اس چھوٹے سے قلب کے ذریعے پوری کائنات میں وہ خیال سرایت کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے. یہ
سائنس کو تو آج پتہ چلا، لیکن یہ مذاہب نے یہ بات ہمیں ہزاروں برس پہلے بتا دی تھی. اور المیہ غالباً آج کے دور کا صرف یہ ہے کہ جس طرح ڈسکشن میں یہ بات سامنے آئی کہ ہم اپنے آئی کیو کو بہتر بنانے میں تو بہت سرگردہ ہیں، کیونکہ غالباً اس کی ایک کمرشل ویلیو ہے اور اس کے نتیجے میں ہمیں نوکریاں اور مراتب ملتے ہیں، لیکن ہم اپنی ای کیو کو، اپنی ایموشنل کوشنٹ کو بڑھانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. اور آج سائنس ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ دراصل یہ ای کیو ہی ہے، یہ ہمارا وہ جذباتی وجود ہی ہے جو دراصل میری اور میرے اطراف کی، اور غرض یہ کہ مجھ سے جڑی اس پوری کائنات میں نہ صرف میرا مقام تعین کرتا ہے بلکہ ہم سب کی فلاح کا الٹیمیٹ ذمہ دار بھی یہ وجود ہی ہے جو جذباتی وجود ہے. انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں ہم اس قلب کے موضوع کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے اب اس کے ساتھ ریلیٹ کریں گے انسان کے شعور کو، انسان کی کانشسنس کو، اور اس ذہن و قلب کے توازن کو کس طرح روحانیت دیکھتی ہے، کس طرح ماڈرن سائنس دیکھتی ہے. اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.